بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشفع، شفع کے بیان. شفع کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز میں دو شریک ہوں، ایک مال، ایک پراپرٹی، ایک چیز کے اندر جب دو لوگ شریک ہو جائیں تو ان میں سے اگر ایک جو ہے اپنا حصہ بیچنا چاہے تو اسے خریدنے کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ دوسرے شریک کو. تو یہ ہے شفع. شفع سے شفاعت ہے جوڑنا ملانا. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دو چیزوں کو ملا دینا. تو شفع کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک ہال ہے، اس کے دو اگر مالک ہیں، اس کی ملکیت میں دو لوگ شریک ہیں. اب ان شریکوں میں سے ایک اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی باہر کے شخص کو نہیں بیچ سکتا. اسے سب سے پہلے کسے پوچھنا ہوگا؟ دوسرے شریک کو. اس کو شفع کہا جاتا ہے. السلام فی الشفاعت. باب الشفاعت ما لم یقسم. شفع اسی چیز میں ہوتا ہے جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ. لیکن جب حدیں واقع ہو جائیں، یعنی حد بندی کر دی جائے، فلا شفاعت، تو پھر شفع کا حق نہیں رہتا. مثلا اگر اس ہال کے اندر دیوار کھڑی کر دی جائے اور دونوں شریک جو ہیں ان کے حصے الگ ہو جائیں، رستے الگ ہو جائیں کہ ایک کا رستہ ادھر کو نکل رہا ہے دوسرے کا ادھر کو، تو پھر یہ جو بیچنے والا ہے مثال کے طور پر ادھر کا حصہ، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ والے کو ہی ضرور بیچے. اس صورت میں کیا ہے کہ جب حدود واقع ہو جائیں، ڈویژن ہو جائے، رستے الگ الگ ہو جائیں، پھر شفع نہیں رہتا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شفع کا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدیں واقع ہو جائیں، حد بندی ہو جائے، وصرفت الطرق، رستے پھیر دیے جائیں یعنی الگ الگ ہو جائیں، فلا شفاعت، تو پھر حق شفع ختم ہو جاتا ہے. باب عرض الشفعۃ علی صاحبها. شفع کو پیش کرنا اس کے ساتھی پر قبل البیع، بیچنے سے پہلے. یعنی دو شریک میں سے ایک جب کوئی چیز بیچنا چاہے گا تو اسے بیچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دوسرے ساتھی پر خود پیش کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، نہیں کہ چوری چوری سودا کر لے، اس کی اجازت نہیں. وقال الحکم اذا اذن له قبل البیع فلا شفاعت له. اذا کہ جب اذن له، اس کو اجازت دے دی اس نے، قبل البیع، بیچنے سے پہلے، فلا شفاعت له، تو اس کے لیے شفع کا حق نہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص، اسی ہال کی مثال لیں کہ ایک شخص اپنا حصہ جو ہے وہ بیچنے سے پہلے دوسرے کو کہتا ہے تم خریدو گے، اور وہ کہے نہیں میں نے نہیں خریدنا، جس کو چاہو بیچ دو. اب اس نے اجازت دے دی. اب اگر یہ اس اجازت کے بعد اپنا حصہ بیچ ڈالتا ہے تو دوسرے کو حق نہیں کہ اب وہ مقدمہ کرے کہ جی میرا حصہ تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا. نہیں، اگر اجازت دے دی تو دوسرا شخص جو ہے، دوسرا شریک جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اسی شفیع کو یا جو دوسرا اس کا پارٹنر ہے اسی کو وہ دے. وقال الشعبی من بیعت شفعته وهو شاہد لا یغیرها فلا شفعت له. شعبی کہتے ہیں کہ اگر جائیداد بیچی گئی اور شفیع وہاں موجود ہے لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو پھر اس کے شفع کا حق نہیں رہے گا. مثلا دو شریک ہیں، دو پارٹنرز ہیں، ایک اپنی چیز بیچ رہا ہے دوسرے کے سامنے، دوسرے کی موجودگی میں. اسے آفر تو نہیں کی اس نے کہ تم خرید لو، لیکن اس کے سامنے وہ خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں اور میں فلاں کو بیچ رہا ہوں، اور وہ سن رہا ہے. وہ شاہد، وہ گواہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ بیچی جا رہی ہے چیز. اس وقت وہ بالکل خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا. تو یہ خاموشی بھی اس کی ایک طرح سے اذن شمار ہوگی، اجازت ہوگی. اب اگر وہ بیچ ڈالے اور بعد میں وہ کہے کہ تم نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ خریدو، لہٰذا میں تمہارے خلاف مقدمہ کرنے جا رہا ہوں اور تمہاری بیع جو ہے وہ پلٹواتا ہوں اور وہ میں لوں گا، تو یہ ایک ناانصافی کی بات ہوگی، یہ غلط بات ہوگی. فرمایا فلا شفاعت له، اس کے پاس اب شفع کا حق نہیں ہے. اگر اسے خریدنا تھا تو جس وقت وہ کسی دوسرے کو بیچ رہا تھا اسی وقت اسے چاہیے تھا کہ بیچ میں دخل اندازی کرتا. حدثنا المکی ابن ابراہیم اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم ابن میسرہ عن عمرو ابن شرید قال وقفت على سعد ابن ابی وقاص فجاء المسور ابن مخرمہ. یہ عمرو ابن شرید کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا. ہوا کیا، اتنے میں مسور بن مخرمہ آ گیا، یعنی دو لوگ کھڑے ہیں، ایک تیسرا آ جاتا ہے. فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، تو اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے پہ رکھ دیا. منکب کہتے ہیں مونڈے کو. میرے دو مونڈوں میں سے ایک مونڈے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. کس نے رکھا تھا یہ ہاتھ؟ مسور نے. اس جاء ابو رافع، ابھی اس نے رکھا ہی تھا کہ ابو رافع آ گئے. اصل میں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہو رہے ہیں، اب سودا دو نے کرنا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی.
یعنی عمرو بن شرید روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، دو لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں مسور آ گئے۔ مسور نے آ کے کیا کیا، عمرو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مونڈے پہ ہاتھ رکھا، ابھی رکھا ہی تھا کہ ایک اور چوتھا بھی آ گیا، اور وہ کون تھا؟ ابو رافع۔ یہ کون تھے؟ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ۔ فقالا، تو وہ کہنے لگے، یا سعد، اے سعد، ابتع منی بیتی فی دارکا، خرید لو مجھ سے بیتیا، میرے دونوں گھر، فی دارکا، جو تمہارے محلے میں ہیں، یعنی جو تمہاری چار دیواری کے اندر ہے۔ دار دور سے، دور دیوار کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری جو حویلی کے اندر ہیں، یوں کہہ لیں تمہاری حویلی میں جو میرے دو گھر ہیں وہ تم خرید لو، کیونکہ اب وہ اس میں چونکہ شریک تھے نا، دیوار ایک ہی تھی، تو اب پہلا حق کس کا تھا؟ انہی کا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو خود آفر کی کہ آپ خرید لیں۔ فقال سعد، تو سعد کہتے ہیں، واللہ ما ابتعہما، کہ میں تو نہیں خریدتا۔ فقال المسور، تو مسور نے کہا، واللہ لتبتعنہما، اللہ کی قسم تمہیں ضرور خریدنا ہوگا۔ فقال سعد، سعد کہتے ہیں، واللہ لا ازیدک علی 4000، میں تمہیں 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا، پھر اگر مجھے ہی بیچنا ہے تو 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ منجمتن، اور وہ بھی قسطوں میں، نجمن، نجمن کہتے ہیں یعنی پارٹس میں، او مقطعتن، یا کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر، یعنی یک مشت پیسے نہیں دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، انسٹالمنٹس میں دوں گا۔ قال ابو رافع، ابو رافع کہتے ہیں، لقد اعطیت 500 دینار، مجھے اس کے 500 دینار ملتے ہیں۔ ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن نہ رکھی ہوتی، کون سی بات؟ کہ الجار احق بسقبہ، کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے نزدیکی کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ سقب یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی نزدیکی۔ ما آتیتکھا ب4000، تو میں تمہیں یہ 4000 میں کبھی نہ بیچتا۔ وانا اعطا، اور میں دیا جا رہا ہوں، بہا، ان کے، 500 دینار، 500 دینار، جو کہ اس 4000 سے زیادہ ہیں درہم سے۔ فآتاہا ایاہ، تو انہوں نے وہ گھر جو تھے وہ سعد کو دے دیے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی خوشی کے ساتھ وہ گھر جو تھے اپنے شریک کو دے ڈالے، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی تکلیف یا تنگی نہ ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر جب دو لوگ مل کے کام کر رہے ہوں، ان دونوں کے درمیان بہت موافقت ہو، اب ان میں سے اگر ایک جانا چاہتا ہے اور وہ کسی اپنی جگہ ایسے کو چھوڑ جاتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ معاشرے میں ایک امن اور سکون کے لیے، اور ہمارے ہاں تو کیا کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو اذیت دینے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر میں جا رہا ہوں تو پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو یہاں، یا وہ ہو کہ جو اس کے لیے مصیبت بنے، کیونکہ ویسے ہی پڑوسیوں میں نہیں بنتی تو اگلے پچھلے سب بدلے پھر چکائے جاتے ہیں۔ باب ای الجوار اقرب، کون سا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، ان دونوں میں سے پھر کس کا حق زیادہ ہے؟ حدثنا حجاج حدثنا شعبہ وحدثنا علی حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحۃ ابن عبد اللہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، تو ان دونوں میں سے کس کو میں ہدیہ بھیجوں، یعنی میں اپنے پڑوسیوں میں سے جب کسی کی طرف کچھ بھیجنا چاہتی ہوں تو کس کو بھیجا کروں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، الی اقربہما منکی بابا، ان دونوں میں سے اس کو جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے قریب ہو۔ تو پھر شفا میں بھی کیا دیکھا جائے گا کہ اگر 2 کی وجہ 3 لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو کس کا حق زیادہ ہوگا؟ وہ جو فاصلے میں قریب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاجارہ، اجارہ کا بیان۔ فی الاجارات، اجارات کے بارے میں۔ اجارہ اجر سے ہے، اجرت سے ہے، مزدوری، کسی کو اجرت دینا، مزدوری دینا۔ باب استئجار الرجل الصالح، نیک شخص کو مزدور رکھنا۔ استئجار استفعال کے وزن پر ہے، اجرت طلب کرنا، یعنی کام کسی سے لے کے اسے اجرت دینا۔ تو جب کوئی شخص کسی سے کام لینے لگے، کسی کو مزدور رکھنے لگے، تو کس کو رکھے؟ نیک شخص کو، کیونکہ وہ امانت کے ساتھ کام کرے گا۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان خیر من استاجرت، بے شک بہترین جس کو تو مزدور رکھے، القوی الامین، وہ ہے جو قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہ سورۃ القصص میں جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مدین کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر بے آسرا بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر خدمت کا موقع دیا، اور اس کے بعد گھر جا کر انہوں نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ اس شخص کو نوکر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، جانوروں کو پانی پلانے والا نہیں. اور اس کی دو بڑی اہم صفات ہیں کہ ایک تو یہ کہ مضبوط ہے، کام کرنے کے قابل ہے، اہلیت رکھتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ امانت دار ہے. والخازن الامین، اور امانت دار خزانچی جو ہے اس کا ثواب ومن لم یستعمل من ارادہ، اور جو کوئی نہ کام پر رکھے اس شخص کو جو اس کا ارادہ رکھے، یعنی جو خود مانگ کر کام لے اسے کام نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں خرابی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً عہدے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بالکل اسلام سے برعکس الٹ گاڑی چل رہی ہے کہ یہاں پر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، نوکریوں کی تلاش میں. فرمایا کہ جو نوکری تلاش کرے اور نوکری مانگے تو اسے کام نہ دو، کیونکہ اس کے نیت میں فطور ہے، کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا. باقی کاموں میں تو یہ ہے کہ انسان جتنا کرے گا، جو محنت مزدوری کرے گا اتنا ہی ملے گا. تجارت میں بھی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا. تو نوکری میں عموماً کیا ہوتا ہے، کام کرو یا نہ کرو لگی بندی تنخواہ مل جانی. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے بے روزگار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی کام بتایا جائے تو وہ کام کرنے کو راضی نہیں ہوتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں نوکری چاہیے. اور نوکری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کہ اس میں تنخواہ مل جائے گی، کام جو ہے وہ مرضی سے ہی کریں گے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردۃ قال اخبرنی جدی ابو بردۃ عن ابیہ ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن الامین، امانت دار خزانچی، الذی یؤدی، وہ جو ادا کرتا ہے یا دیتا ہے، ما امر بہ، جس کا اسے حکم دیا گیا، طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، احد المتصدقین، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خزانچی ہے، وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں، مالک اس کا کوئی اور ہے، وہ صرف پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اس کو جہاں پر مالک کہتا ہے خرچ کرتا ہے، یا صدقہ کرنے کو اگر مالک کہتا ہے تو وہ صدقہ کر دیتا ہے. تو ایسا شخص جب امانت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کرے جو مالک نے کہا، اور مثلا مالک اسے کہتا ہے کہ اتنے ہزار فلاں شخص کو بطور مدد دے دو، اور وہ پورے گنتی کے ساتھ امانت کے ساتھ وہ کام کر ڈالتا ہے، تو گویا اس نے وہ اپنی جیب سے دیے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ مال اس کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ اجر اور ثواب کس وجہ سے ہے؟ امانت کی وجہ سے. یہاں الامین جو ہے یہ ہے علت اس اجر کی. اور پھر دوسرا سبب کیا ہے؟ طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہ مجبوری اور مصیبت کے مارے کہ یہ اب کیا پھر آرڈر آ گیا کہ اتنے پیسے نکالو، اتنے گنو اور وہ دو، یہ تو صبح شام کام ہی یہاں ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر مارے بندھے وہ اس کام کو کرتا ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، تو اس میں اجر و ثواب نہیں. لیکن دو صفات کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے، امانت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور کوئی احسان جتائے بغیر، تو ایسے شخص کا اجر جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعي رجلان من الاشعریین، اور میرے ساتھ اشعریین میں سے دو لوگ تھے. فقلت، تو میں نے کہا، ما علمت انہما یطلبان العمل، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں کام کی تلاش کر رہے ہیں. قال لن، فرمایا ہرگز نہیں. او لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو شخص کام مانگے گا اس کو کام نہیں کرنے دیں گے. ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں یہ اب اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساتھ دو لوگ اور بھی آ گئے. تو کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیوں آئے، اب مجھے پتا چلا کہ کام کی تلاش میں آئے ہیں، یہ کام مانگتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، جو نوکری مانگے گا اس کو ہم نوکری نہیں دیں گے. باب رعی الغنم علی قراریتا، رعی چرانا، الغنم بکریوں کا، علی قراریتا کچھ قیرات پر. قیرات جو ہے یہ سونے یا چاندی کا جو وزن ہے جسے آدھا دانک کہتے ہیں، اور 5 جو کے برابر ہوتا ہے. جو کا دانہ دیکھا آپ نے؟ 5 جو وزن کے برابر. یہ اجرت ہے، مزدوری. مراد اس سے کیا، یہ باب لانے کی غرض کیا کہ کن کن کاموں پہ مزدوری دی جا سکتی ہے، یہ کون سے کام مزدوری کے ہو سکتے ہیں.
حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا، نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، الا رعى الغنم، مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں۔ فقال اصحابہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وانت، اور آپ نے بھی، یعنی یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی تھی؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها، میں ان کو چرایا کرتا تھا، علی قراریتا، چند قیرات کے عوض، لأہل مکہ تا، اہل مکہ کی۔ اب اس میں بڑی حکمت ہے کہ تمام انبیاء کو نبوت سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا۔ بکریوں کو چرانا، ان کو ہانکنا، ان کو ایک ڈسپلن سکھانا جو ہے، یہ انسان کی نفس کی تربیت کرتا ہے، اور اگر انسان جانوروں کے ساتھ صبر کر سکتا ہے تو پھر انسانوں کی جانوروں والی خصوصیات پر بھی صبر کر سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی دراصل کیا ہے، وہ جانوروں کا ایک غلہ ہے یا ریوڑ ہے، سوشل اینیمل جیسے کہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو مختلف طرح کی سرکشی پائی جاتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، اس کی ٹریننگ میں ان کے جو حالات ہیں تو وہ انسان کی ایک بہترین ٹریننگ کر دیتے ہیں، ایک صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ باب استئجار المشرکین، مشرکین کی مزدوری کرنا، یعنی اگر مسلمان کے پاس جا کے مزدوری کرے کوئی تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جائز ہے۔ اگر کوئی ضرورت کے وقت کسی باہر کے ملک میں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 60s میں بہت سے لوگ برٹن میں گئے اور انہوں نے جا کر کیا کیا، کس کی مزدوریاں کی؟ انگریزوں کی۔ ان کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے، ان کے سامان اٹھائے، لادے، رکھے۔ مزدوری تو سامان اٹھانے کی بھی ہو سکتی ہے اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہونے کی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ جائز تھا یا حرام تھا یا ناجائز تھا؟ کہا کہ اند ضرورہ، ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، کام کا صلاح لینا ہے۔ او اذا لم یوجد اہل الاسلام، یا ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان ہو ہی نہ۔ وعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر کے یہودیوں کے ساتھ۔ ان کو کیا رکھا تھا؟ ان زمینوں پر کام کرنے والا، آدھے کے اوپر، یعنی بٹائی جسے کہتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا واستأجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی الدیل، اجرت پر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو، من بنی الدیل، بنو دیل کے۔ دیل ایک قبیلے کا نام ہے جس کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لیے جاتے وقت کس پر رکھا؟ اجرت پہ رکھا۔ کس کام کے لیے رکھا؟ راستہ بتانے کے لیے۔ ثم من بنی عبد ابن عدی، پھر جو یعنی بنو دیل میں سے تھا اور بنو دیل کی شاخ بنو عبد بن عدی میں سے تھا، ہادین، رہنمائی کرنے کے لیے، الماہر بالہدایتی، جو رہنمائی کا بڑا ماہر تھا۔ قد غمسا، یہ امسا شاید لکھا غین ہے، غمسا، اس نے ڈبویا تھا اپنا ہاتھ، یمین حلفن، قسم کھانے کے لیے، فی آل العاص ابن وائل، عاص ابن وائل کی آل کے ساتھ، یعنی ان کا حلیف بنا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں کوئی ایک سٹیٹ تو نہیں تھی، مختلف قبیلے الگ الگ رہتے تھے، پھر مختلف قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے پانی رکھ کے اس میں سب ہاتھ ڈبو لیتے اور سب کہتے کہ جس جس کا ہاتھ اس میں ڈوبا ہوا وہ سارے ایک دوسرے کے غم خوشی کے ساتھ شریک ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشکل وقت میں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبو کر انہوں نے عاص بن وائل کے خاندان کے ساتھ عہد کیا تھا۔ وہو علی دین کفار قریش، اور یہ بنو دیل کا جو شخص تھا رہنمائی کرنے والا، یہ کون تھا؟ کفار قریش کے دین پر تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ ضرورت کے وقت کسی غیر مسلم سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے مدد طلب کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے۔ فَأَمِنَاهُ، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس پہ بھروسہ کیا۔ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو انہوں نے دے دی اس کو اپنی اپنی اونٹنیاں۔ وَأَوْعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے طے کیا کہ غار ثور پہ آ کے ملنا، بعد 3 لیال، 3 راتوں کے بعد۔ یعنی کیا ہوا کہ ایک شخص سے دونوں نے، کن دونوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے طے کر لیا کہ وہ ان کو ایک نئے راستے سے مدینہ پہنچائیں گے۔ نیا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ قریش جو ہے وہ پیچھا نہ کر سکے، اور اپنی اونٹنیاں بھی اس کو دے دی کہ ہم 3 دن کے بعد تم سے غار ثور پر ملیں گے، تم وہاں آ جانا ہماری اونٹنیاں لے کر۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ رہنمائی کے لیے، حالانکہ بڑا پرخطر کام تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا، رہنمائی کے لیے اس کو چنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی اونٹنیاں بھی دے دی. اگر وہ کہیں بھاگ جاتا اور اونٹ بھی لے جاتا اس صحرا میں، کہاں سے اس کو ڈھونڈتے، اور اتنے پرخطر حالات میں تو وہ ایسا کر سکتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلموں میں سے بھی قابل اعتماد ہو تو بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسے اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے. عموماً ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، جی کرسچنز کو گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ ہمارے کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے، یا کام کروا سکتے ہیں ان سے یا نہیں کروا سکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کروا سکتے ہیں. فَأَتَاهُمَا، تو وہ آیا ان دونوں کے پاس، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، ان دونوں کی اونٹنیوں کے ساتھ، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، تیسری رات کی صبح کو. فَارْتَحَلَا، تو دونوں چل دیے. وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا، اور چلا ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ جو تھا یہ حضرت ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا. اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ کھانا پہنچایا کرتا تھا. وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ، اور یہ دہلی رہنما. فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، تو وہ لے چلا ان سب کو. ان کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کو. کہاں؟ اسفل مکہ، مکہ کے نچلی طرف. وہو طریق الساحل، اور وہ سمندر کے کنارے کنارے والا راستہ تھا. مراد یہ کہ جو مکہ اور مدینہ کا معروف مشہور راستہ تھا، رائج راستہ تھا، اس راستے کو اوائڈ کر کے ایک نئے راستے سے ان کو مدینہ پہنچا آیا. باب اذا استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام، اگر کوئی کسی کو مزدوری پہ رکھے کہ 3 دن کے بعد آ کے کام کرے، او بعد شہر یا مہینے کے بعد، او بعد سنت یا سال کے بعد، جازا، تو یہ جائز ہے. وہما علی شرطہما، اور وہ دونوں اپنی شرط پر قائم رہے. الذی اشترطاہ، جو انہوں نے اس سے شرط باندھی. اذا جاء الاجل، جب کہ وہ وقت آ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بعد آ کے میرے پاس کام کریں اور ان شرائط پر کام کریں، تو ایسا کرنا جائز ہے. یعنی وہ شرطیں ویلڈ ہوں گی، خواہ 1 مہینہ یا سال یا جتنا بھی عرصہ کوئی طے کرے اس میں طے کر سکتا ہے. اور اس کی بھی دلیل کس سے لی؟ اسی بات سے کہ 3 دن کا اسے کہا کہ 3 دن بعد آ کے غار ثور پہ ملنا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ مزدور رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، رجلا من بني الديل، بنو دیل کے ایک شخص کو، ہادین رہنمائی کرنے کے لیے، خریتن، خریت جو بہت ہوشیار تھا، راستہ پہچاننے والا تھا. خرط اصل میں کہتے ہیں سوئی کے ناکے کو، یعنی سوئی کا جو دھاگا جہاں سے ڈالتے ہیں نا وہ سوراخ، اس کو کہتے ہیں خرط. اور خریت کہتے ہیں پہچاننے والا. سوئی میں دھاگا کون ڈال سکتا ہے؟ جس کو سوراخ نظر آتا ہو، جو سوراخ پہچانتا ہو. تو کون سا پہچاننے والا؟ جو سوئی کے ناکے جتنا باریک راستہ بھی پہچانتا ہو. وہ بھی ایک راستہ ہے نا، سوئی کا ناکا کیا ہے؟ راستہ ہے. تو اسی طرح یہ راستہ بتانے والے کی صفت ہوتی خرید. وہ راستہ بتانے والا کہ جس کو ہر کھلے تنگ چھوٹے بڑے راستے کا پتا ہو، یہاں تک کہ سوئی جتنے باریک ناکے جیسا راستہ بھی وہ جانتا ہو. وہ علی دین کفار قریش، حالانکہ وہ شخص جو تھا راستہ بتانے والا کفار قریش کے دین پر تھا. فدفع الیہ راحلتیہما، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنی سواریاں بھی اس کے سپرد کر دیں. وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے وعدہ لیا غار ثور پہ آنے کا، بعد 3 لیال، 3 رات کے بعد، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، اپنی سواریوں کے ساتھ، صبح 3 تیسری صبح کو. باب الأجیر فی الغزو، کسی جہاد میں مزدور ساتھ لے جانا. یعنی ویسے تو مسلمان جو ہیں وہ خود جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے جو بیچارہ غریب ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں کچھ نہیں، مزدوری محنت کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی جہاد پہ جانے کی نیت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی مشن کے لیے بہترین طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. مثلا اب پاکستان کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا، کیا اس کا مقصد ہے، وہ اس کے لیے ایک احساس اور ایک شعور رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں بھی آپ دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کو کوئی شعور نہیں تھا، بس جس طرف لوگ چل رہے تھے تو وہ بھی ساتھ چل پڑے. تو ایسے لوگ جو ہیں کہ جو بےچارے اپنی 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کوئی ملک بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ کیوں ایسا ان کا حال ہوتا ہے. اس لیے
آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اتنے ہی حالات پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے ہی بیٹھ کے زیادہ تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اتنے ہی اخبار پڑھ پڑھ کے بلڈ پریشر ہائی کرتے رہتے ہیں، اتنی ہی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں. کیوں؟ ایک عام شخص جو ہے جو کسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو ان باتوں سے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی اسے تو پریشانی اس بات سے کہ میرے گاہک کتنے آئے اور سودا کتنا بکا، میں رات کو روٹی کھانے کے قابل ہوں یا نہیں. اب ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی وقتی سیاست یا کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایسے لوگ جو ہیں ان کو محنت مزدوری یا اجرت پہ جب رکھا جائے کسی خاص بڑے مشن کے لیے تو کیا رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھا جا سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام جو اپنے شعور کے ساتھ جہاد پر نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ کوئی مزدور وغیرہ بھی بعض اوقات لے جاتے تھے، تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، جہاد میں مزدور لے جانا. حدثني يعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیۃ اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن یعلى عن یعلى بن امیۃ رضی اللہ عنہ قال، یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، جیش الاسرتی، یہ جیش الاسرہ جنگ تبوک کو کہتے ہیں، اسرت کا لشکر، یعنی جس میں بڑی تنگی اور بڑی مشکل تھی، کٹھن حالات میں. فکان من اوثق اعمالی فی نفسی، تو تھا میرے دل میں اپنے اعمال میں جو سب سے زیادہ جس عمل پہ بہت بھروسہ، وہ کیا تھا؟ اس جنگ میں شرکت کرنا. یعنی جن نیک کاموں پر مجھے بڑا بھروسہ تھا کہ وہ واقعی نیک کام میں نے کیے، ان میں سے ایک جنگ تبوک کی شرکت تھی. فکان لی اجیر، تو میرا ایک مزدور تھا. فقاتل انسانا، تو وہ لڑ بیٹھا ایک اور شخص سے. فعز احدہما، تو کاٹ ڈالا ان میں سے ایک نے انگلی کو، صاحب ہی اپنے ساتھی، لڑتے لڑتے دوسرے کی انگلی پکڑ کے کاٹ لی، چک کاٹ لیا، جیسے کہتے ہیں نا چک مارنا. فانتزع اصبعہ، تو جس کی انگلی کاٹی جا رہی تھی اس نے کیا کیا؟ کھینچ لیا اپنی انگلی کو، یعنی اس نے منہ میں ڈال لی تو اس نے اپنی انگلی کھینچ لی. اب جب انگلی کھینچی تو کیا ہوا؟ فاندر ثنیتہ، اس کا دانت ہی باہر نکل آیا. وہ بہت زیادہ زور سے چبھویا ہوگا یا کس طرح اس نے کھینچا کہ اس کے ساتھ انگلی کے ساتھ اس کا دانت بھی ٹوٹ کے باہر آ گیا. فسکت، تو دانت گر گیا. فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص جس کا دانت ٹوٹا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیا. فاہدر ثنیتہ، تو آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا، کوئی بدلہ نہیں دیا. ہدرا مطلب گرانا، یعنی کہا کہ تمہارے اس دانت کے گرنے کا کوئی بھی تمہیں معاوضہ نہیں دیا جائے گا. وقالا، اور کہا افیدو اصبعہ، کیا بھلا وہ شخص اپنی انگلی چھوڑ دیتا، فی کا تیرے منہ میں، تقدمہا کہ تو اسے کاٹ رہا، چبا ڈالتا. یعنی ویسے تو ہے نا السن بالسن، کہ دانت کے بدلے دانت، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں دلوایا. کیوں؟ فرمایا کہ کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں ہی رکھتا تاکہ تم اسے چبا ڈالتے اور کھینچتا نہ، تو یہ قصور تمہارا جس نے منہ میں اس کی انگلی ڈالی. ہاں، تو اگر تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو یہ تمہارا ہی قصور ہے، اس کے ہاتھ کھینچنے کا اس میں کوئی قصور نہیں. قال احسبه، قال راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کما یقدم الفحل، جس طرح ایک اونٹ جو ہے، جوان اونٹ چبا ڈالتا ہے کسی چیز کو، کیا اسی طرح وہ تمہارے منہ میں اپنی انگلی رکھتا کہ تو اس کے ہاتھ کو چبا ڈالتا. قال ابن جریج وحدثني عبد الله بن ابي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة ان رجلا عد يد رجل فاندر ثنيته فاحضرها ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ یہ معاملہ ایک اور موقع پر بھی ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں بھی ایک شخص نے دوسرے کے اسی طرح دانت جو تھا وہ توڑا تھا اور آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا. باب اذا استاجر اجیرا فبین له الاجل ولم يبین العمل لقوله انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین، جب کوئی شخص کسی کو مزدوری پر رکھے، فبین له الاجل، تو اس کو مدت بیان کر دے کہ اتنے عرصے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، 1 سال کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. ولم یبین العمل، لیکن عمل یا کام کا ذکر نہ کرے کہ کام کیا کروانا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم میرے پاس کام کرو 1 سال کے لیے، لیکن کام نہ بتائے لیکن مدت متعین کر دے، اور یہ کہے کہ اتنا تمہیں معاوضہ دوں گا، اور وہ اس پہ راضی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی بھی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کیا تھا حضرت شعیب کے ساتھ، کس بات پر؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں تیرا نکاح کر دوں، احدی ابنتی، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتینی، ان دونوں میں سے، الی قولہ الی ما نقول وکیل، الی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو. تو اس میں کام نہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ کون سا کام،
صرف 8 سال کی مدت بتائی گئی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری اپنی مرضی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وکیل ہے، کارساز ہے، گواہ ہے۔ یا اجر فلانن کا مطلب کیا ہے؟ یعطیہ اجرن، کہ کسی کو اجر دینا یا اجرت دینا۔ ومنہ فی التعزیۃ، اور تعزیت کے موقع پر بھی یہ دعا دی جاتی ہے اجرک اللہ، اللہ تجھے اس کا اجر دے، یعنی بدلہ دے۔ یعنی وہ بھی ایک طرح سے جو غم اور حزن اور مشقت انسان کرتا ہے اس پر صبر کی جو دعا ہے وہ بھی ایک اجر ہے۔